تقوی کے 3 درجے. کتنے درجے؟ ایک درجہ یہ ہے کہ کلمہ ہم نے پڑھ لیا، ہم تقوی کے دائرے میں آ گئے. ہدی للمتقین، قرآن متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. بسا اوقات انسان سوچتا ہے ہم تو متقی ہیں ہی نہیں، اس گناہ گار. تو گناہ گاروں کے لیے کیا قرآن ہدایت کا ذریعہ نہیں بنے گا؟ متقیوں کے لیے بنے گا؟ ایسا نہیں ہے. ہم سب الحمدللہ تقوی کے درجے میں آتے ہیں. تقوی کا پہلا درجہ ہے کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. جس مسلمان نے، جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا وہ تقوی کے پہلے درجے میں آ گیا. تقوی کا دوسرا درجہ ہے کہ بڑے گناہوں سے خود کو بچانا، کبائر سے بچانا. تقریباً ہر مسلمان کوشش کرتا ہے کہ وہ کبائر سے اپنی زندگی کو پاک رکھے، اور جو اس میں کامیاب ہوا اس کو تقوی کا دوسرا درجہ حاصل ہو گیا. اور پھر ایک بڑا درجہ ہے، وہ اللہ کسی کسی کو عطا کرتے ہیں. تو غرض تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر عمل میں اللہ کو حاضر ناظر رکھیں. یہ جو میں عمل کر رہا ہوں، رمضان کے روزے رکھ رہا ہوں، تراویح پڑھ رہا ہوں، سحری کھا رہا ہوں، افطاری کرنی ہے، قرآن سننا سنانا ہے، تلاوت کرنی ہے، پھر باہر جا کر دکانداری کرنی ہے، کاروبار کی کوئی بھی شکل اختیار کرنی ہے، آپس کے معاملات کرنے ہیں. ایک ایک عمل جو آپ اور ہم کریں گے اس میں اگر ہم اللہ کو حاضر ناظر رکھیں گے دماغ میں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو میرا اور آپ کا ہر عمل تقوی میں آئے گا. گویا کہ ہم نے ہر عمل میں اللہ کو شامل رکھا. اور جب تک ہم ہر عمل میں اللہ کو شامل نہیں رکھیں گے تو ہمارا کوئی بھی عمل قابل اعتبار نہیں ہے. خواہ وہ پھر نماز ہی کیوں نہ ہو. اگر نماز پڑھی مگر اللہ کے لیے نہیں پڑھی، روزہ رکھا اللہ دماغ میں ہے ہی نہیں، اللہ کے بارے میں تصور ہی نہیں ہے کہ روزوں کی پابندیاں کیا ہوتی ہیں، روزوں کے آداب کیا ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے روزوں کا ثواب نہیں ملے گا. زکوٰۃ دی، کچھ پتہ نہیں دے کیا رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں، نہ ضابطے پر عمل ہے، نہ نیت صحیح ہے، نہ ارادہ صحیح ہے. تو زکوٰۃ اتنا بڑا حکم ہے، انجام آپ دے رہے ہیں، اس کا بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا. اس کے برعکس ایک شخص بیت الخلاء جا رہا ہے اور وہ پڑھ رہا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ سوچ کر کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام ہے. پھر وہ اندر بیٹھتا ہے تو کچھ نہیں پڑھتا، پھر نکلتا ہے تو اللہ سے معافی مانگتا ہے، غفرانک، پھر پڑھتا ہے دعا الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا وعافانی. تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ جانا بیٹھنا نکلنا سب عبادت بن جایا. تو نماز عبادت نہیں بنے گی اگر نیت صحیح نہ ہو، باہر کا عمل عبادت بنے گا اگر نیت کیا ہو جائے، صحیح ہو جائے. ہمیں ہر عمل کو عبادت کے درجے میں لانا ہے.